فتح مکہ کے چند ہفتوں کے بعد اہل اسلام نے ایک اور عظیم جنگ کا سامنا کیا جو جنگ حنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوا۔ حنین کا علاقہ طائف اور مکہ کے درمیان میں تھا اور یہاں حوازن اور ثقیف قبیلے آباد تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک قابل ذکر مخالفت رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف قبائل کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا تو اسلام ان پر بھی غلبہ پا سکتا ہے۔ ان کا سردار ملک بن عون نصری تھا جو کہ ایک جذباتی اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام کا زور بڑھ رہا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ملک بن عوف نے اپنی فوج کو ان کے خاندان اور ساری قبیلے کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جنگ میں لے جانے کا حکم دیا تاکہ فوج کے دل میں ہمت اور جذبہ قائم رہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب فوج اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ دیکھے گی تو وہ پوری شدت کے ساتھ لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کی جنگ کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جو تقریباً 12,000 کا تھا۔ اس میں وہ 10,000 فوج بھی شامل تھی جو فتح مکہ میں حصہ لے چکی تھی اور مکہ کے وہ مسلمان بھی جو ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان فوج تھی، لیکن جو لوگ ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے ان کے دلوں میں ایمان کا استحکام پوری طرح مضبوط نہیں تھا۔ راستے میں کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی ایسا ہی درخت چاہیے جیسا کہ کفار کے پاس ہے، جو بہت بڑا ہو اور جس کے نیچے بہت چھاؤں ہو۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی مجھ سے وہی درخواست کر رہے ہو جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کی تھی۔ بعض نئے مسلمان اپنی تعداد پر غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو 12,000 ہیں، ہمیں جیتنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن رسول اللہ کو یہ خدشہ تھا کہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی طاقت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ حنین کے میدان کا رخ کیا، لیکن حوازن کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یہ جنگ حنین کی وادی میں ہونی تھی جو ایک ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ صبح کے وقت منہ اندھیرے جب مسلمان فوج حنین کی وادی میں داخل ہوئی تو اچانک حوازن کی فوج جو پہاڑوں کے اوپر اور پیچھے چھپی ہوئی تھی انہوں نے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ پہلا حملہ اتنا زبردست اور اچانک تھا کہ مسلمانوں کے نئے سپاہی گھبرا گئے اور میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ لمحہ مسلمانوں کی فوج کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کچھ صحابہ نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم جمائے رکھے اور اپنے ساتھی صحابہ کو آواز دی، میں اللہ کا نبی ہوں اور میدان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بلند آواز میں صحابہ کو پکارا، اے اصحاب صفا، اے انصار، اے وہ لوگ جو بیت رضوان میں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ دیکھ کر حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے مضبوط ایمان والے صحابہ دوبارہ خود کو سنبھالنے لگے۔ انہوں نے اپنے دل میں جذبہ اور استحکام کو مزید مضبوط کیا اور پھر سے حوازن کے فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ دھیرے دھیرے مسلمان فوج نے اپنے قدم جمائے اور اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ تھوڑی دیر بعد مسلمان میدان جنگ میں واپس آنے لگے اور جنگ میں مسلمانوں کی پوزیشن دوبارہ مضبوط ہونے لگی۔ جلد ہی 12,000 مسلمان دوبارہ جنگ میں شریک ہوئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس بار طائف والے بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حوازن کے لوگ جو پہلے چھپ کر حملہ کر رہے تھے اب ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا شکر اور حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو مات دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، سونا چاندی وغیرہ ہاتھ آیا۔ مسلمان فوج دشمن کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ گئی، لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کا راشن اندر جمع کر رکھا تھا اور انہوں نے خود کو قلعے کے اندر بند کر لیا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں
اگر وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے حاصل ہونے والے مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم کیا اور نئے مسلمانوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا، جس پر انصار کو حیرانی ہوئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس پر آپ نے انصار کو اکٹھا کیا اور ان کو پیار اور شفقت سے سمجھایا۔ آپ نے ان کو ایمان کا مقام سمجھایا اور انہیں یاد دلایا کہ یہ دنیا کا مال صرف ایک امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ مدینہ واپس پہنچنے پر کچھ انصار کو خدشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ مکہ کو دارالحکومت نہ بنا لیں اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کو چھوڑ نہ دیں۔ آپ نے انصار کے لیے دعا کی، اے اللہ مدینہ والوں کو، ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ سن کر مدینہ کے لوگ خوش ہو گئے۔ اگر مدینہ کے لوگ مال و دولت کو اہمیت دیتے اور رسول اللہ مکہ میں ہی ٹھہر جاتے تو آج دنیا کے مسلمان صرف مکہ کی ہی زیارت کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے مدینہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، جس کی برکت سے آج بھی مدینہ کی معیشت مستحکم ہے اور وہاں امن اور سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ کے لوگوں کی نسلوں پر اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جنگ کے بعد جب حالات سنبھلے تو حوازن قبیلے کا ایک وفد حضرت محمد کے پاس آیا اور انہوں نے اپنے قبیلے کے قیدیوں اور مال کے بارے میں التجا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت اور انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور انہیں اپنا مال بھی واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حوازن کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا ہوئی اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھتے ہیں تو وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو اس جنگ میں کامیابی اور عزت سے نوازا اور انہیں یہ درس دیا کہ مشکل وقت میں اللہ کا امتحان اور اس کی مدد دونوں آتے ہیں۔ سبسکرائب